الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کے پاس کوئی کھلی نشانیاں آ گئیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی، اگرچہ وہ اس کی بدلہ میں دے دے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، اس سے قبل کے توریت اترے۔ آپ کہہ دیں کہ تم توریت لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا، اب تو ابراہیم حنیف ایک ہو جانے والے کے دین کی پیروی کرو۔ اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ جو مکہ میں ہے برکت والا، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت، اس میں نشانیاں ہیں کھلی جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوئے اور وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو؟ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لائے؟ تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اگر تم مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا دی گئی کتاب
اہل کتاب وہ تمہارا ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے۔ تم کیسے کفر کرتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ تم سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں جھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔